بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اب ہم اپنی بات کو آگے یوں بڑھائیں۔ اس محبوب کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر تو بھیجا ہے، مگر دیکھیں جب جب میرے محبوب کی بارگاہ میں گنہگار لوگ پہنچے تب تب اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کے صدقے میں بڑے بڑے گنہگاروں کی بخشش کر دیے۔ جب جب خطا کار اور بدکار میرے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تب تب میرے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ان گنہگار اور بدکاروں کی بخشش کر دی ہے۔ آؤ ایک ایسی بات ذرا دل کے کانوں سے سنتے چلو، وہ بات یہ ہے میرے سرکار کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص اپنے بالوں کو پکڑتا ہے، کبھی زمین پر مارتا ہے، کبھی اٹھا لیتا ہے اور زمین کی مٹی اٹھا کر کے کبھی سر پر لگاتا ہے، کبھی زمین پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اللہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب اس بات کو سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے بتایا، میرے سرکار نے فرمایا عمر کون ہے وہ شخص، جاؤ اسے بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ جب وہ شخص جب حضرت عمر فاروق اعظم اس شخص کو بلا کر کے میرے سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، میرے سرکار نے اس سے پوچھا اے انسان ذرا یہ تو بتا آخر تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو زمین کی مٹی کو بکوٹتا ہے اور اپنے سر پر لگاتا ہے، آخر تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اپنے بالوں کو کھینچتا ہے، تو اپنے داڑھی کے بالوں کو کھینچتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں یا رسول اللہ، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے سرکار نے کہا کیا تیرا گناہ آسمان سے بڑا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر میرے سرکار نے پوچھا کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ پھر میرے سرکار نے پوچھا کیا تیرا گناہ عرش اور کرسی دونوں سے بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ عرش اور کرسی دونوں سے بڑا ہے۔ میرے سرکار نے پھر پوچھا ذرا یہ تو بتا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ نوجوان کہنے لگا نہیں نہیں یا رسول اللہ اللہ کی رحمت بڑی ہے اور میرا گناہ چھوٹا ہے یا رسول اللہ میرا گناہ چھوٹا ہے۔ سرکار نے پوچھا اب ذرا یہ تو بتا آخر تیرا گناہ ہے کون سا گناہ؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں کفن چور ہوں یا رسول اللہ میں کفن چرایا کرتا تھا۔ سرکار ایک مرتبہ انصار گھرانے کی لڑکی کا انتقال ہوا یا رسول اللہ، وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، لوگوں نے مجھے بتایا انصار گھرانے کی لڑکی وہ بڑی مالدار ہے، اس کے کفن بڑا قیمتی آیا ہے، چلو چلو اس کے کفن کو نکال لیا جائے۔ ایک مرتبہ جب اس کا یا رسول اللہ انتقال ہوا، لوگ مجھے دفنانے کے لیے جب قبرستان پہنچے یا رسول اللہ میں ایک جگہ پر چھپ گیا، لوگ مجھے دفنا کر کے جب نکل گئے اس کے بعد یا رسول اللہ میں قبرستان گیا، میں نے دھیرے دھیرے مٹی کو ہٹایا یا رسول اللہ، جب میں قبر کے پاس پہنچ گیا میں نے قبر سے اس لڑکی کے جسم سے اس کفن کو نکال لیا یا رسول اللہ، میں وہ بدبخت ہوں جو اس لڑکی کے جسم سے کفن کو نکال لیا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو کو سنتے ہیں، نوجوان بیان کرتا ہے جب کفن کو نکال لیا، نوجوان جب کفن کو نکال لیا آپ لوگ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں جب کسی کے جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں تو اس کا جسم بالکل برہنہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جب قبر سے لڑکی کے جسم سے کفن نکال لیا گیا، لڑکی بالکل برہنہ ہو گئی۔ نوجوان کفن لے کے جب قبرستان سے باہر نکلتا ہی تھا اتنے میں شیطان نے برگلا دیا اور کہا اتنی خوبصورت لڑکی کو اکیلے چھوڑ کر کے کہاں جاتا ہے؟ اتنی خوبصورت لڑکی کو اکیلے چھوڑ کر کے کہاں جاتا ہے؟ واپس لو۔ نوجوان کا دماغ پلٹا، شیطان کے وسوسے میں آ کر کے میری زبان میں حیا خاموش ہے، اس نوجوان نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ اکبر، جس وقت اس نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا اس وقت وہ لڑکی چیخ کر کے بولی بدبخت تو نے مجھے ناپاک کر دیا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہ کرے، بدبخت تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔
اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ وہ نوجوان کہتا تھا رات کے سناٹے میں جب میں نے یہ گناہ کیا، جب لڑکی کے منہ سے آواز نکلی بدبخت تو نے مجھے ناپاک کر دیا، اب قیامت تک میں ان قبرستان کے مردوں کے سامنے کیا منہ لے کر کے رہوں گی، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ اس کی یہ بات میرے دل پر لگی یا رسول اللہ۔ اس دن سے لے کے آج تک یا رسول اللہ، اس دن سے لے کر آج تک میں توبہ کرتا ہوں، کبھی اپنے بالوں کو پکڑتا ہوں، زمین کی مٹی اٹھاتا ہوں، کبھی اپنے سر پر لگاتا ہوں، کبھی اپنی داڑھی کے بال کھینچتا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں۔ میرے سرکار نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ نوجوان سرکار کی بارگاہ سے اٹھا، اٹھنے کے بعد پھر اس جگہ پر پہنچا، پھر اس نے اپنے بالوں کو پکڑنا شروع کر دیا، زمین کی مٹی اٹھائی پھر سر پر لگائی، زمین کی مٹی اٹھائی پھر سر پر ڈالنا شروع کر دی، بال بکوٹنا شروع کر دیے، پھر رب کی بارگاہ میں کہنے لگا مولا میرا گناہ بڑا نہیں ہے، مولا تیری رحمت بڑی ہے، مولا میرے گناہ کو بخش دے، مولا میرے گناہ بڑا نہیں ہے تیری رحمت بڑی ہے، مولا میرے گناہ کو بخش دے، اور اللہ اگر میرا گناہ بخشنے کے قابل نہیں ہے تو آج آسمان سے برسا دے آگ، برسا دے انگارے، اس سے پہلے کبھی کسی پر ایسا عذاب نہ آیا ہو، اللہ برسا دے آگ، برسا دے انگارے۔ وہ نوجوان دعا کرتا ہی تھا، اتنے میں جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ آپ کو پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ میرے سرکار نے جبریل سے پوچھا جبریل تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جو شخص آپ کی بارگاہ میں ابھی آیا تھا نا یا رسول اللہ، اس شخص نے پھر سے دعا کی ہے یا رسول اللہ، وہ بار بار دعا کرتا ہے، کبھی اپنے سر کے بال کو پکڑ کر کے دعا کرتا ہے، کبھی داڑھی کے بال پکڑ کر کے دعا کرتا ہے، اللہ کی شان کریمی جوش میں آ گئی ہے یا رسول اللہ، اور اللہ نے اس کے گناہ کو بخش دیا ہے۔ پھر جبریل امین نے اپنے محبوب سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے اس کی بخشش نہیں کی، رب نے اور فرما دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت میں اگر کوئی انسان اس سے بھی بڑا گناہ کرتا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ کرتا ہے اور وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، تب میرا اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ کو معاف کر دیا کرتا ہے، میرا اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف کر دیا کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ یہ میرے سرکار ہے، سرکار کی برکت تھی جب وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ اب ہم لوگ بھی صدق دل سے توبہ کریں اور کبھی کسی گناہ کے قریب نہ جائیں، شیطان سے دور رہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی مولا آج ہم لوگ مسجدوں سے بہت دور ہیں، مولا ہم سبوں کو مسجدیں میں آنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ رب العالمین سب کو بخشنے والا ہے، ہر کسی کی بخشش کرنے والا ہے، اسی سے مانگا کرو، کسی کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب قرآن کریم میں بار بار فرماتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، آؤ آؤ مسجدوں میں آؤ، مجھ سے مانگو، جو بھی مانگو گے میں تم کو دوں گا، مانگو میں تم کو دوں گا۔ ایک بار مانگ کر کے تو دیکھ، اور رب کیا کیا نہیں دیتا، وہ سب کچھ دینے والا، وہ رب العالمین سب کچھ دینے والا، اس سے مانگ کر تو دیکھ، ایک بار دل لگا کر تو دیکھ رب کیا کیا نہیں عطا کرتا۔ آؤ اس رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، صدق دل سے توبہ کریں، اللہ تعالی ہمارے بولنے میں